میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ہلکی ہلکی روشنی نکلتی ہے اور وہ یہ خبر اور اطلاع دے رہی ہوتی ہے کہ آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے کچھ ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے جن سے پتہ چل رہا تھا انسانیت کو کہ آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں سے جیسے بڑا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا، اصحاب فیل کا واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بھی سورہ فیل کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے، ابرہہ کا ایک لشکر تھا، بہت بڑا لشکر یمن سے چلا، اور وہ کس نیت سے چلا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیں، نعوذ باللہ، بیت اللہ کو گرا دیں جو اللہ کا گھر ہے۔ انہیں کیا دشمنی؟ بس انہیں یہ تھا کہ یمن کے لوگ جو ملت ابراہیمی پر تھے، اس وقت صحیح دین پر تھے، وہ یمن سے سفر کر کے جو ہے بیت اللہ آیا کرتے تھے، وہاں طواف کرتے، حج کرتے۔ تو اس بادشاہ کو یہ سوچا کہ جو ہے وہاں کیوں جاتے ہیں یہ لوگ، یہیں میں ان کے لیے ایسا عظیم الشان عمارت بنا دیتا ہوں، اس جیسی یہی جو ہے وہ کام کر لیا کریں۔ تو اس طرح اس نے بہت بڑی ایک عمارت بنائی بیت اللہ کے طرز پر، لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت تھی، وہ ملت ابراہیمی پر تھے، تو ان لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ بیت اللہ کوئی حج کرنے نہ جائے۔ تو لوگوں میں اس بات کی بہت غصے کی لہر دوڑ گئی، تو بعض لوگوں نے جو ہے اس عمارت کو آگ لگا دی، گندگی پھیلا دی۔ اس پر وہ غصے میں آیا اور اس نے بہت بڑا جو ہے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، ایسا کہ اس کے مقابل کا اس وقت کوئی نہیں تھا، ایسا بڑا لشکر اس نے روانہ کیا۔ اب وہ جو ہے راستے میں ہوتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ کئی عرب قبیلوں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن عربوں کو جو ہے شکست ہوئی، اس لیے مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم اس سے لڑیں گے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ جب حضرت عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑے تو حضرت عبد المطلب آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے اونٹ دے دو بس، باقی یہ بیت اللہ جس رب کا ہے وہ اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اور اونٹ لے کر حضرت عبد المطلب بیت اللہ چلے گئے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لیا، اور وہاں جا کر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ گئے اور اللہ سے دعائیں کی، رب ھذا البیت، اے اس رب کے، اس بیت اللہ کے رب، ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اس بیت اللہ کی حفاظت فرمائیے۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادے ہیں، یعنی آپ کے دادے تھے، انہوں نے یہ ساری دعا کی اور پھر پہاڑ پر چلے گئے، وہاں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، مکہ کے قریب انہوں نے رات کا پڑاؤ ڈالا تھا، اگلے دن جب صبح ہوا تو ہاتھی کو اس نے روانہ کیا بیت اللہ کی طرف، تو وہ اس طرف چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں ہاتھی کو اٹھائیں، مکہ کی طرف چلائیں تو وہ اس طرف چلنے کے لیے تیار نہیں، یمن کی طرف چلائیں تو چلنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف چلائیں اس طرف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا وہ ہاتھی، کہ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ دیکھیے جانور بھی اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کی بات کو سمجھ، اللہ کا ارادہ نہیں تھا تو وہ جانور نے ایک قدم آگے نہیں اٹھایا ہاتھی نے۔ تو اب اس نے پھر کوشش کی کہ کس طرح جو ہے میں نے اس بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانا ہے، تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی سمندر کی طرف سے جو ہے پرندے کے غول ان پر آئے، اور ان پرندوں میں چنے کے بقدر تھے، ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، اور وہ پتھر آ کر انہوں نے، پرندوں نے اس لشکر پر برسائے، اور انہوں نے اتنا مؤثر تھے کہ ایسی بارودی گولی بھی اتنا اثر نہیں کرتی، جس کو لگتی جسم میں جو ہے سر سے داخل ہوتی، سارا جسم چھیدتے ہوئے
اور ہاتھی کو بھی چھینتے ہوئے زمین میں جا کے گھس جاتی۔ ایسی اس گولی نے اثر کیا اور سارا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس کو وہ پتھر لگا وہیں سے اس کا زخم چھید جو ہے اس میں زخم ہو جاتا اور وہ کسی قابل نہ رہتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے ارادے کو، ان کے مکر و فریب جو ارادہ لے کر آئے اس کو بیکار کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ابابیل جو ہم نے جو ہے ان پر پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سارے لشکر کو ایسا کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے کچھ دیر بعد ہی، اس واقعے کے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اصحاب الفیل کہا جاتا ہے کہ جس سال، کیونکہ اس زمانے میں کوئی خاص کیلنڈر، کوئی یہ چیزیں نہیں تھیں، تو بس کوئی حادثہ رونما ہوتا، کوئی واقعہ خاص پیش آتا، اس کو جو ہے سمجھ کر جو ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ والا سال ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جس سال ولادت ہوئی وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ایک دن وہ بیت اللہ کے پاس حجر اسود کے قریب آرام فرما رہے تھے، تو انہیں ایک خواب نظر آیا۔ خواب میں آنے والا شخص انہیں کہتا ہے احفر طیبہ، کہ پاکیزہ جگہ کو تم کھودو۔ انہوں نے سوال کیا ما طیبہ، کون سی پاکیزہ جگہ؟ بس اتنا پہلے دن خواب تھا۔ اگلے دن پھر خواب آیا احفر برا، کہ نیکی کی جگہ کو تم کھودو۔ انہوں نے پھر سوال کیا ما برا، کہ نیکی کی جگہ کیا ہے؟ دوبارہ سوال انہوں نے کیا، سمجھ نہیں آیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن جو ہے اس خواب میں آنے والے شخص نے یہ کہا احفر بیر زمزم، کہ زمزم کے کنویں کو تم کھودو۔ اللہ نے اس کنویں کو جو ہے آخر تک قیامت تک باقی رکھنا تھا، لیکن لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا کوئی بھی اللہ کی حکمت تھی، یہ کنواں جو ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، ان کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے بڑا پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا پانی جاری فرمایا تھا۔ تو اللہ نے اپنی حکمت یا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ لوگوں سے گم ہو گیا تھا، اس پر مٹی آ گئی۔ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ تھا کہ آب زمزم کا کنواں تھا یہاں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، یہ تو سب کو پتہ تھا۔ تو یہ سعادت حضور کے جو ہے دادا حضرت عبد المطلب ان کی اس حصے میں آئی کہ اللہ نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ بھائی آپ جو ہے بیر زمزم جو ہے آب زمزم کا کنواں اس کو کھودو، اور یہ بھی ساتھ رہنمائی کی کہ اگلے دن ایک کوا آئے گا سفید، جہاں وہ چونچ مارے گا وہاں وہ کنواں ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو ہے یہ اسی طرح کیا، قریش کو جمع کیا، ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ اس طرح مجھے خواب نظر آیا، یہاں وہ کنواں ہے، وہ ہم نے کھودنا ہے اور آب زمزم نکالنا ہے۔ تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ سب کہتے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں نہیں ہے وہ، اور سب نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے، بڑے جو ان کے بیٹے تھے حارث، ان کو ساتھ لیا اور وہاں کھودنا شروع کر دیا، اور کھودتے رہے تو جو ہے کنویں کا جو منڈیر تھا وہ انہیں مل گیا، اور اللہ کی شان جو ہے تھوڑا سا اور کھودا تو وہی پاکیزہ بابرکت پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ڈگرنے سے نکلا تھا، وہی خوبصورت پانی جو ہے نکل آیا۔ تو اس طرح حضور کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے کنویں کا پانی بھی جو ہے مکہ کے اندر دوبارہ جاری فرما دیا۔ اب حضرت عبد المطلب جب وہ کنواں کھود رہے تھے تو ایک ہی بیٹا ان کے ساتھ تھا، ان کا بڑا بیٹا حارث، اور کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب مخالف تھے، بڑی مشقت انہیں پیش آئی۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھودتے ہوئے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا میں آپ کے نام پہ ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی تو اللہ کی شان، اللہ نے بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 بیٹے ہوئے ان کے، بعض میں 11 آتا ہے، تو بہرحال 10 سے اوپر ان کے بیٹے ہوئے۔ اب اللہ کی شان جب ان کے بیٹے 10 ہو گئے تو اب انہیں اندازہ خیال آیا کہ میں اپنی نظر کو پورا کروں۔
انہوں نے اپنے سارے بیٹے کو جمع کیا اور سب کو بتایا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی. تو سب نے کہا آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی نظر پوری کیجئے. حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں, بلکہ میں قرعہ ڈالوں گا, جس کا نام آئے گا اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. تو حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو آپ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ, ان کا نام نکل آیا. اور اللہ کی شان, حضرت عبد المطلب کو یہ عبداللہ جو بیٹے تھے سب سے زیادہ پسند تھے, سب سے زیادہ ان سے محبت تھی. سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور بااخلاق انسان تھے. ایسی گفتگو فرماتے تھے, ان کی جو ہے سیرت میں لکھا ہوا کہ بولیں تو سب لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے, سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اور مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ حضرت عبداللہ کو رشتہ ہم دے دیں. ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے ہمارا رشتہ ہو جائے. یعنی ایسے خوبصورت صفات کے مالک تھے. ایک عورت تھی, اس کا فاطمہ نام تھا, اس نے دیکھا, وہ تورات کو جاننے والی تھی, اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی پر ایک نور ہے اور اس نے یہ چاہا کہ یہ نور میں اپنے اندر لے لوں. تو اس نے حضرت عبداللہ کو خود کہہ دیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے جو ہے یہ کر لو. حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں, میں ایک جو ہے غیرت مند انسان ہوں اور میں کبھی بھی یہ کام غلط بالکل کبھی نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کا جتنا نسل تھی, جتنا خاندان تھا آپ کا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک, ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی زنا کیا ہو. ایسی پاکیزہ آپ کی جو. تو بہرحال حضرت عبداللہ جو ہے ان کا نام نکل آیا. تو حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کہ سب سے خوبصورت بیٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے اور خوبصورت, ان کا نام نکل آیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نام نکل آیا, میں اب اس کو ذبح کروں گا. تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ لے کر گئے. جب لے کر گئے, آگے سے جتنے قریش کے سردار تھے وہ سب جمع ہو گئے, ان کے بھائی بہنیں جمع ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے, یہ ایک ظلم ہے, ایسا نہیں, آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں. تو اس وقت کی ایک خاتون تھی جو تورات سارا علم رکھتی تھی, تو اس کے پاس فیصلہ ہوا کہ اس کے پاس چلتے ہیں, جو وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا. تو یہ سارے لوگ جو ہے اس کے پاس گئے, مکہ کے سارے لوگ وہاں پہنچے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے آپ کے ہاں قتل ہو جائے تو اس کی جرمانہ دیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ہیں ہمارے, ہم 10 اونٹ اس کا جو ہے دیت ادا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, حضرت عبداللہ اور جو ہے اونٹوں کے 10 اونٹ لکھ کر جو ہے قرعہ ڈالیں. اگر 10 اونٹوں کا نام آ گیا تو بس عبداللہ کی جان بخشی اور 10 اونٹوں کو ذبح کر دیں, یہ آپ کی جو ہے نظر پوری ہو جائے گی. اس زمانے کے لحاظ سے اس نے صحیح فیصلہ کیا. تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے آ کر ایسے ہی وہ کیا کہ جو ہے حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں میں قرعہ ڈالا. تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا, اور اس نے کہا تھا اگر نام آئے دوبارہ حضرت عبداللہ کا تو 10 اونٹ اور بڑھا دینے. تو اب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ اور 20 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا, تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. اب انہوں نے 30 اونٹ کر دیے, تو پھر قرعہ ڈالا, تو پھر حضرت عبداللہ کا جو ہے نام آ گیا. اس طرح کرتے کرتے حضرت عبد المطلب قرعہ ڈالتے رہے. 100 اونٹ اور جو ہے حضرت عبداللہ کا قرعہ ڈالا, تو 100 اونٹوں کے بعد 100 اونٹ کا قرعہ نکلا. تو پھر جو ہے لوگوں نے کہا اب جو ہے حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہو گئی, اب آپ 100 اونٹ ذبح کر دیں. انہوں نے کہا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی, بلکہ میں ایک دفعہ اور قرعہ ڈالوں. پھر انہوں نے 3 دفعہ قرعہ ڈالا, تو تینوں دفعہ جو ہے اونٹوں کا 100 اونٹوں کا ہی قرعہ نکلا. تو اس طرح جو ہے 100 اونٹ انہوں نے اللہ کے نام پہ ذبح کیے, اور حضرت عبداللہ جو تھے حضور کے والد محترم, ان کی جان بخشی ہوئی. بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پروان چڑھے. 18 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے اب سوچا کہ میں ان کا کہیں رشتہ کروں.
اب مکہ میں دیکھا، جیسے میں نے عرض کیا، سب کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر حضرت عبداللہ کا رشتہ ہو جائے. ہر خاتون یہ چاہتی تھی، ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ جو ہے ہم سے رشتہ کر لیں. لیکن حضرت عبد المطلب نے سارے مکہ میں نظر دوڑائی تو انہیں یہاں کہیں ان کی نظر نہ ٹھہری. تو آگے چل کے جو ہے انہوں نے، کسی نے بتایا کہ مدینہ میں بنو زہرہ ایک خاندان ہے، وہاں ایک خاتون ایسی ہیں جیسے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، ایسی ہی وہ خاتون ہیں، وہ بھی با اخلاق کے، اس کے اخلاق کو جو دیکھتا ہے بہت خوبصورت اخلاق ہے، خوبصورت عورت ہے اور بہت شرم و حیا والی غیرت مند عورت ہے، اس کو آپ جو ہے وہاں دیکھ لیں. وہ بھی رشتے کے تلاش میں ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے. مدینہ جا کر پہنچے تو واقعی ہی اس عورت کے اخلاق اور اس کے کردار سے جو ہے بہت ہی مطمئن ہوئے. تو وہاں پھر حضرت سیدنا آمنہ ان کا نام تھا اور بنو زہرہ ان کا خاندان تھا. اس طرح حضور کے جو ہے حضرت عبداللہ اور حضرت سید آمنہ کا آپس میں نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد حضرت عبداللہ سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا کو لے کر جو ہے مکہ تشریف لے آئے. اب یہاں رہنے لگے. اللہ نے چند مہینوں بعد ہی خوشی کی خبر آ گئی کہ حمل ٹھہر گیا حضرت سید آمنہ کو. اب اس کے بعد ایک قافلہ شام کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور قافلے سال بعد 2 سال بعد جایا کرتے تھے، کیونکہ شام کے لیے یہ قافلہ جا رہا تھا اور شام کا قافلہ تقریباً اس زمانے کا سفر ہی 3 مہینے کا تھا. 3 مہینے جانے کے، 3 مہینے آنے کے، تو بہت دیر بعد قافلہ جاتا تھا. حضرت عبد المطلب نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے اخراجات کے لیے آسانی ہو جائے. ان کو مشورہ دیا آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں. ابھی نئی نئی شادی تھی، آپس میں بہت محبت تھی حضرت عبداللہ اور حضرت آپ کی والدہ معاشرہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا میں. اب دونوں بڑے پریشان تو ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے اس قافلے کے اندر جاؤں گا. اب جو ہے حضرت عبداللہ تیاری کر رہے ہیں اور جو ہے قافلہ روانہ ہونے کا وقت آیا. حضرت آمنہ بہت غمزدہ تھیں کہ میں مدینہ سے آپ کے لیے یہاں آئی اور جو ہے آپ مجھے چھوڑ کر 3 مہینے جانے کے ہیں، 3 مہینے آنے کے ہیں، پھر نامعلوم کتنا دیر وہاں آپ کو ٹھہرنا پڑے. تو یہ بہت لمبی جدائی تھی. تو بہرحال حضرت عبداللہ اجازت لے کر جو ہے نکلنے لگے اور اپنی بیوی سے خوش طبعی میں محبت میں کہا جب میں آؤں تو آپ نے میرا دروازہ جو ہے، دروازہ گھر کا سب سے پہلے آپ نے میرے لیے کھولنا ہے تاکہ میری نظر سب سے پہلے آپ پر پڑے. اللہ کی شان. یہ قافلہ روانہ ہوا اور جو ہے وہاں جا کے تجارت کی، پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب واپس روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا ان کا. روایات میں آتا ہے کمزور میں، جسم میں بہت کمزوری ہو گئی اور جو ہے شام سے پھر بھی سفر کرتے رہے، راستے میں کہیں ٹھہر نہیں سکتے تھے. تو شام سے آتے ہوئے پہلے مدینہ راستے میں پڑتا ہے. جب مدینہ پہنچے تو بہت طبیعت خراب ہو چکی تھی. اب آپ کا جو ہے وہاں سسرال تھا مدینہ کے اندر، تو ان کو پتہ چلا اس طرح حضرت عبداللہ بیمار ہیں، قافلے میں ہیں. تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا کہ ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، پھر ہم آپ کو آگے مدینہ مکہ جو ہے بھیج دیں گے. تو مکہ وہ قافلہ جو تھا سارا وہ مکہ پہنچ گیا. اب مکہ میں خوشی ہے. جب قافلے آتے تھے اس زمانے میں بڑی خوشی ہوتی تھی. سب لوگ جو ہے ان کے شریک حیات جو مستورات ہوتی وہ اچھے لباس پہنتی، اچھے کھانے بناتے، بچے والدین کے استقبال کے لیے جو ہے موجود ہوتے. تو حضرت آمنہ بھی اس دن جو ہے صبح سے دروازے پر بیٹھ گئیں کہ حضرت عبداللہ آج تشریف لائیں گے. اور جو ہے سب مکہ میں خوشی ہے، سب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے. ظہر سے عصر ہو گئی، جو ہے صبح سے بیٹھی ہیں، ظہر ہو گئی، حضرت عبداللہ تشریف نہ لائے. ظہر سے عصر ہو گئی، حضرت عبداللہ تشریف نہیں لائے. حضرت آمنہ دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہیں. اسی طرح عصر سے مغرب ہو گئی، حضرت فاطمہ حضرت آمنہ پریشان ہیں کہ عبداللہ تشریف. مغرب کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اپنے گھر والوں کے مردوں سے کہا کیا بات ہے کہ سب لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن عبداللہ نہیں پہنچے. تو گھر والوں نے پتہ کیا تو قافلے والوں نے بتایا وہ تو مکہ ٹھہر گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو بہرحال
پھر یہاں سے چند لوگ قریش کے جو ہے وہ مدینہ پہنچے حضرت عبداللہ کی خیریت کے لیے، تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اور چند دنوں بعد وہیں مدینہ میں حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ کی عمر جو تھی 18 سال تھی صرف، اور حضرت آمنہ کی عمر 16 سال تھی، اور 16 سال میں شادی ہوئی، 17واں سال تھا کہ وہ بیوہ ہو گئیں، اور بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور اس طرح حضرت عبداللہ آپ کے جو والد محترم تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت آمنہ وہاں رہتی رہی مدینے میں، ایک موقع پر یہ بھی مدینہ تشریف لائیں اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے۔ اب واپس جا رہی تھی حضرت آمنہ، ایک ابواہ کا مقام آتا ہے، جو ہے مدینہ گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ابواہ کا مقام ہے، پہاڑی ایک علاقہ ہے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ یہ 3 افراد تھے، ایک حضرت ایمن، یہ خادمہ تھیں حضرت آمنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی عمر تقریباً جو ہے 6 سال ہو چکی تھی، حضرت آمنہ کی عمر 24 سال ہو چکی تھی۔ اچانک سے راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، اور جو ہے آتا ہے بعض لوگوں نے لکھا اٹیک کا ان کو مسئلہ ہوا کہ دل کا اٹیک ہوا، جو کیفیات کتاب میں لکھی ہیں آج کل کے دور میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اٹیک کی صورت انہیں پیش آئی۔ تو وہاں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی آس پاس نہیں تھا، اللہ کے نبی ہیں، ایمن خادمہ ہیں اور حضرت آمنہ ہیں۔ اب وہاں جو ہے حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور حضرت آمنہ نے حضور کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ لگتا ہے میرے جانے کا بھی وقت قریب آ گیا، اور الفاظ زبان سے یہ نکلے، تکلیف میں تھی، کل حی میت، کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، کل جدید بال، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، لقد ولدت طہرا، لیکن میں ایک ایسا پاکیزہ بیٹا جن کر جا رہی ہوں، میرا نام جو ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ حضرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی یہاں انتقال ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف گزری، 6 سال ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ والدہ ہے، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اور والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا۔ اب ایمن نے جو ہے قبر بنائی، بہرحال وہاں تدفین ہوئی۔ حضرت ایمن قبر سے چھڑا رہی ہیں، لیکن حضور چمٹ کر رو رہے ہیں، اور اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں، والدہ آپ کو تو معلوم تھا اب آپ کے سوا میرا کوئی اور نہیں، ایک ہی سہارا آپ تھیں، آپ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ اس طرح قرآن میں جیسے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہو گئے، والد صاحب کا بھی پہلے انتقال ہو چکا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، نبی جی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، پھر آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، آپ کی کیسی ہم نے پرورش کروائی۔ بہرحال اب حضور راستے سے 2 دن کا سفر ابھی باقی تھا مکہ پہنچنے میں، یہ سفر آپ نے کیسے کیا ہوگا کہ صرف خادمہ ہے، کوئی بھائی بہن کچھ نہیں ہے؟ کہتے ہیں روایات میں لکھا ہے کہ 2 دن تک اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ کے آنسو مبارک بہتے رہے اپنی والدہ کے جو ہے اس کے جو ہے غم کے اندر۔ اور حضور بعد میں اپنی والدہ کو اتنا یاد کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ لوگ دیکھتے، اور فرماتے تھے اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، مصلی پر ہوتا، سارے لوگ پیچھے ہوتے، فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری والدہ کی آواز آ جاتی یا محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی آواز کو سنتا اور اس پر لبیک کہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق